السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کا چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہ ورڈ دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، بایو اینڈ ڈائیورسٹی۔ بایو مینس لائف اینڈ ڈائیورسٹی مینس ویرائٹی۔ ویرائٹی کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز میں بہت ساری اقسام کا ہونا۔ تو جب ہم لیونگ تھنگس کی بہت ساری اقسام کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ کتنے پلانٹس ہیں اور کتنے اینیملز ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی جو ہے چونکہ پلانٹس جو ہیں اور اینیملز دو طرح کی چیزوں پہ مشتمل ہے، اس لیے اس کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فلورا اور دوسرا فانا۔ فانا جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اینیملز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی ایکو سسٹم میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملز کی کتنی ٹائپس ہیں تو یہ وہاں کا فانا کہلائے گا، اور اگر ہم وہاں کے پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ وہاں کا فلورا کہلائے گا۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں، جس میں ایک ہے آلٹیچیوڈ، یعنی کسی بھی جگہ کی جو ہائٹ ہے وہ وہاں کے جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ ہائٹ جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ہی جو وہاں کے پلانٹس اور اینیملز ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی جگہ کی سوائل جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے وہاں کے بایو ڈائیورسٹی کو۔ جتنی زیادہ سوائل فرٹائل ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہاں پہ پلانٹس ہوتے ہیں، اور چونکہ پلانٹس جو ہیں وہی فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں سارے ایکو سسٹم کو، اس لیے اگر سوائل فرٹائل ہے تو اور پلانٹس زیادہ ہیں تو نیچرلی اینیملز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ زیادہ ہوں گے، یعنی زیادہ بایو ڈائیورسٹی ہوگی۔ کلائمیٹ جو ہے وہ 3rd فیکٹر ہے وچ افیکٹس بایو ڈائیورسٹی۔ اگر کلائمیٹ کہیں کا کسی بھی جگہ کا درمیانہ سا ہے، ماڈریٹ سا کلائمیٹ ہے، تو وہاں پہ زیادہ پلانٹس ہوں گے اور زیادہ اینیملز ہوں گے۔ اس کے علاوہ پریزنس آف ادر اسپیشیز جو ہیں، کیونکہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی پریزنس میں باقی پلانٹس سروائیو نہیں کر سکتے، اس طرح سے کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی جگہ موجود ہوں تو وہ اور اینیملز کو وہاں پہ نہیں رہنے دیتے۔ آج کل جو بایو ڈائیورسٹی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 4 بلین ایئرز کی ایوولوشن کے بعد ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایوولوشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے پلانٹس اور اینیملز جو ہیں وہ خود کو چینج کرتے ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ جب زندگی کی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت بہت کم پلانٹس اور اینیملز دنیا میں پائے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو چینج کرتے گئے، اور اب جو ہیں ان سے بے شمار نئے پلانٹس، نئے اینیملز جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ اور سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ جو زندگی کی ابتدا ہوئی تھی تقریباً 600 ملین ایئرز اگو ہوئی تھی، اور سٹارٹ میں صرف دنیا میں بیکٹیریا اور یونی سیلولر آرگنزمز پائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم آج کل لیونگ آرگنزمز دیکھتے ہیں ان کے علاوہ وہ اس وقت پریزنٹ نہیں تھے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے امپورٹنس آف بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی کی بے شمار قسم کی امپورٹنس ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہے فوڈ، کیونکہ اس کے بغیر ہماری سروائیول ہی ممکن نہیں ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی جو ہے جیسے پلانٹ سے ہمیں وہ فروٹس بھی ملتے ہیں، ان سے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب کھانے پینے کی چیزیں ہمیں بایو ڈائیورسٹی سے ہی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار امپورٹنٹ چیزیں جیسے فائبرز ملتے ہیں، ریزنز ہیں، ڈائز ہیں، گمز ہیں، ایڈہیسوز یعنی چپکانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، ربر وغیرہ۔ 3rd جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم کو بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ ایکو سسٹم جو ہے وہ بنا ہی پلانٹس اور اینیملز سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، لیکن مینلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیونگ تھنگز پہ، تو یہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں، یعنی اس کو قائم رکھتے ہیں، کیونکہ ایکو سسٹم کے مینٹین رہنے کے لیے ایک تو فوڈ چاہیے ہوتی ہے، تو پلانٹس وہ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی پلانٹس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اینیملز بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ لاسٹ جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ان ریسائکلنگ نیوٹرینٹس۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے ایکو سسٹم میں جس میں مثال کے طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، واٹر ہے، ان سب چیزوں کا ریسائیکل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ مطلب دوبارہ سے ان کا بننا ضروری ہے، اگر یہ نہ بنے تو ایکو سسٹم جو ہے وہ خود کو مینٹین یعنی قائم نہیں رکھ سکتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلانٹس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آکسیجن ریسائیکل ہوتی ہے۔ پہلے
آکسیجن جو ہے وہ پلانٹس خود بھی یوز کرتے ہیں اور اینیملز بھی یوز کرتے ہیں، اور جب فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے تو اس میں آکسیجن پھر سے بنتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایگزامپل ہے ایک ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس کی. اس کے علاوہ یہ فرٹائل سوائلز کو بناتے ہیں، یعنی سوائل کو، یعنی زمین کو زرخیز بناتے ہیں. کس طرح سے کہ ہوا میں جو نائٹروجن ہے، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہوا کی جو فری نائٹروجن ہے اس کو چینج کرتے ہیں انٹو نائٹریٹس، اور پھر اس کو سوائل میں لے کے آتے ہیں اور اس طرح سے زمین کو زرخیز بناتے ہیں. اور اس زمین کی زرخیزی کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ پلانٹس اگتے ہیں، اور جب پلانٹس زیادہ ہوں گے تو ایکو سسٹم جو ہے وہ فلرش کرے گا، اس میں اینیملز بھی خود بخود زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ انہیں فوڈ ہی پلانٹس سے ملتی ہے. جی اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ جو اینیملز اور پلانٹس جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی وہ بایو ڈائیورسٹی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ میں جس وقت زندگی کی ابتدا ہوئی تھی تو صرف کچھ بیکٹیریا تھے اور یونی سیلولر آرگنزمز تھے. لیکن اگر ہم آج کل کے حالات میں دیکھیں تو اب تقریباً جو اینیملز اور پلانٹس نون ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 1.5 ملین ٹائپس آف اینیملز جو ہیں وہ اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 0.5 ملین ٹائپس آف پلانٹس جو ہیں وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے ہیں. جو اس کے علاوہ ڈسکور نہیں ہوئے وہ بھی بے شمار ہیں. تو اس لیے سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ انہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنی اسٹڈی کو آسان بنانے کے لیے وہ انہیں گروپس میں اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں ایزیلی اسٹڈی کر سکیں. یہ چیز کہلاتی ہے کلاسیفیکیشن. اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ چونکہ بے شمار قسم کے اینیملز اور پلانٹس ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین میں رہتے ہیں، اور ان کے رہنے کے چلنے پھرنے کے طریقے مختلف ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ موو کرتے ہیں، کچھ موو نہیں بھی کرتے، اور ان کے خوراک لینے کے طریقے مختلف ہیں. تو اس طرح سے چونکہ اتنی بے شمار ٹائپس کے اینیملز اور پلانٹس ہیں تو اس لیے انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ جب انہیں اسٹڈی کرنا ہو تو ایزیلی اسٹڈی کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس، کلاسیفیکیشن کے لیے 2 امپورٹنٹ برانچز ہیں بایولوجی کی جن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پہلی ہے ٹیکسونومی. یہ آپ نے چیپٹر 1 میں بھی پڑھی ہے. ٹیکسونومی از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس، جس میں ہم اینیملز پلانٹس کی گروپنگ کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے ہیں، سب گروپس بناتے ہیں. جو سیکنڈ اس کی برانچ ہے وہ ہے سسٹمیٹکس. سسٹمیٹکس میں نہ صرف ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آرگنزمس کو، بلکہ ہم ان کی ایوولوشنری ہسٹری کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو آرگنزمس ہیں آیا ان کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے کیا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، کیا وہ ایک جیسے تھے، یا وہ ان کا جہاں سے ارائز ہوئے ہیں ایک ہی جگہ سے ارائز ہوئے ہیں، یہ ڈفرینٹ ان کی اوریجنز ہیں، ان کے ڈفرینٹ ہیں. تو ٹیکسونومی میں صرف کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور سسٹمیٹکس میں ہم ساتھ ساتھ ان کی ایوولوشنری ہسٹری کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کلاسیفائی کرتے کیوں ہیں، کیوں اس کی امپورٹنس ہے، تاکہ ہم ان میں جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں ان کو اسٹڈی کر سکیں. اور دوسرا، جیسے ہم نے پچھلی 2 برانچز میں دیکھا کہ ایک جو ٹیکسونومی میں ہے اس میں ہم ان میں صرف سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بیس پہ ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ان کا ایوولوشنری ہسٹری جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکیں کہ آیا کوئی ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ایک جیسے تھے یا ڈفرینٹ تھے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ ان کی آپس کی جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں، اور جو لیٹسٹ میتھڈ ہے کلاسیفیکیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈی این اے کی اسٹرکچر ہے اس کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ڈی این اے کو اسٹڈی کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب ڈی این اے کو اسٹڈی کرنا ایزی ہے، اس لیے ہم ڈی این اے کی اسٹرکچر کو بھی میچ کرتے ہیں. تو وہ آرگنزم جن کا ڈی این اے سیم ہوتا ہے اس کو ہم ایک گروپ میں رکھتے ہیں، اور جن کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہوگا ان کے لیے ہم الگ گروپ بنائیں گے. اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے بات کی کہ آرگنزمس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. تو جو ہم گروپس بناتے ہیں ان کا ایک اسپیسیفک نیم ہے، ان کو ہم نیم دیتے ہیں ٹیکسونومک کیٹیگریز اور ٹیکسا. یعنی جو چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں گے ان کو ہم گروپ بھی کہتے ہیں سمپلی، لیکن سائنٹیفک لینگویج میں انہیں ہم ٹیکسونومک کیٹیگریز اور ٹیکسا کہتے ہیں. اب یہ جو ٹیکسا ہیں ان میں اس سب سے جو ایک چھوٹا جو ٹیکسون ہے، ٹیکسا پلورل ہے اور ٹیکسون اس کا سنگولر ہے. جو سب سے چھوٹا ٹیکسون ہے وہ ہے اسپیشی.
تو اسپیشی جو ہے بہت ساری اسپیشیز جب مل جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو سملر ہوتی ہیں، جب وہ مل جاتی ہیں تو وہ بنا لیتی ہیں اس سے بڑا گروپ، جسے ہم کہتے ہیں جینس. اور بہت ساری جینس جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ مل کے فیملیز بناتی ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ مل کے آرڈر بناتی ہیں، اور بہت سارے ریلیٹڈ آرڈرز جو ہیں وہ کلاس بناتے ہیں، اور ریلیٹڈ کلاسز مل کے فائلم بناتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے فائلمز مل کے جو سب سے بڑا ہمارا ٹیکسون ہے کنگڈم، وہ بنا لیتے ہیں. تو دو جو ہیں وہ بڑے کنگڈمز ہیں، ایک میں ہم سب پلانٹس کو رکھتے ہیں اور دوسرے میں ہم سب کے سب اینیملز کو رکھتے ہیں. اور پلانٹ جو ہیں، جو پلانٹ کنگڈم ہے اس میں بھی بہت سارے فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس اور اسپیشیز آئیں گی. اس طرح سے جو اینیملز ہیں وہ بھی فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس اور اسپیشیز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. جی، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سب سے جو چھوٹا ٹیکسون ہے وہ اسپیشی ہے. اسپیشی ہے کیا چیز؟ اسپیشی از اے گروپ آف آرگنزمز which can interbreed freely among them and produce fertile offsprings, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. تو اسپیشی جو ہے اٹ از اے گروپ آف آرگنزمز which can interbreed freely، جو آپس میں انٹربریڈ کر سکتے ہیں اور اپنی نئی جنریشن کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری چیز کیا ہے کہ جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہو اس کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نسل کو آگے پھیلا سکے. تو اس کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، اور اس کی ورڈنگ کو اسی طرح سے ہونا چاہیے، اس کو چینج نہیں کرنا. بٹ آر ریپروڈکٹیولی آئسولیٹڈ فرام آل ادر سچ گروپس ان نیچر. ان نیچر کا ورڈ جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آرٹیفیشیل طریقے سے بھی بہت سی اسپیشیز ایسی ہیں جن کو آپس میں ہم کراس کرتے ہیں، انٹربریڈ کرتے ہیں. تو آرٹیفیشیلی تو کراس کیا جا سکتا ہے، لیکن نیچر میں جب ہوگا تو وہ پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ ان کو ہم فریلی انٹربریڈ ہوں گے وہ، اور فرٹائل آف اسپرنگز آگے پروڈیوس کریں گے.